مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے انتہا کرم اور احسان ہے، اس مالک حقیقی کا جو سب نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ جمعے کا دن ہے، بڑی بابرکت اور بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اس کی حیثیت دنوں میں سید الایام کی حیثیت ہے، یہ دنوں کا سردار ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت اور بڑی رحمتوں کا نازل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے نوجوانوں، میں نے اللہ رب العزت والجلال کے کلام کی ایک چھوٹی سی آیت کا کچھ حصہ پڑھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو آپس میں بھائی قرار دیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے جو ہیں آپس میں بھائی ہیں۔ ایک بھائی ہوتا ہے کہ جو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے جنم لیا ہو، خون کا رشتہ ہو، سگے بھائی کہلاتے ہیں۔ جنہیں خون کے رشتے سے ہم اپنے ماں اور باپ سے دونوں کے میراث سے جنم لیتے ہیں، انہیں ہم خون کے رشتے سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے رشتے سے ایک ایمان والے کو ایک ایمان والے کا بھائی بتایا ہے کہ ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کی پہچان کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ مسلمان کی تعریف اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی پہچان اور مسلمان کی علامت یہ ہے کہ مسلمان کے نہ تو ہاتھ سے نہ تو اس کے جسم کے کسی اعضاء سے
اور نہ ہی اس کی زبان سے کسی کے دل کو رنجش پہنچے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، نہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کر کسی پر ظلم کرے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو آپس میں بھائی چارہ کر دیا، اور دین کا رشتہ دنیا کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دین کا رشتہ اگر دیکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں، آپ کا کوئی خاندانی جوڑ نہیں، لیکن صرف ایک دین کا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑا تو اپنی جان نچھاور کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اپنا پورا مال و دولت جو ہے اللہ کے رسول پر، اللہ کے دین پر مٹا دیا، خرچ کر دیا، لیکن دین کا جو رشتہ اس کو قائم رکھا، اس پر آنچ نہ آنے دی۔ تو دین کا رشتہ جو ہے دنیاوی رشتوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور ہمیں جو ہے دین کے رشتے کو نبھانا چاہیے، اسے قوی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آج ہمارا جائزہ لیا جائے، ہم اپنی زندگیوں کو اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں، دن اور رات کی جو ہماری گزرنے والی دن اور رات ہے، ان میں ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے کارنامے کیا ہیں، تو نہ جانے کتنے بھائیوں کا ہم دل توڑ دیتے ہیں، نہ جانے ان زبانوں سے ایسا زہر نکلتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو سیدھی اپنے بھائی مسلمان کے دل پر دستک دیتی ہے، اس کے دل پر ٹھیس پہنچتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت لے کر آئے، ایسا دین لے کر آئے جو عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اتنا پیارا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور دھرم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے پیارا اور محبوب دین دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں گواہی دے رہا ہے۔ اگر وہ انسان اس دین سے لگاؤ کرے، اس کے اندر گھسے، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت اور لائے ہوئے دین کو پڑھے، اس پر عمل کر کے دکھائے، تو وہ غیروں کو اپنا بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہبر اور ایسے قائد بن کر اس زمین پر مبعوث ہوئے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہیں اگر کوئی مثال دیکھنی ہے، اگر کوئی تمہیں کسی کا راستہ اختیار کرنا ہے، کسی کی ادا کو اپنانا ہے، تو میرے نبی کی زندگی کو دیکھ لے۔ قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی کی زندگی میں کوئی نعوذ باللہ نہ کوتاہی ملے گی، نہ کوئی جھول پر ملے گا۔ میرے نبی کی زندگی سادہ ملے گی، میرے نبی کی زندگی صاف ستھری ملے گی۔ اپنا بھی اور غیر بھی، انسان بھی، جانور بھی، ہر چیز جو ہے میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کے طور طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آرام کر رہی تھی، میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، میرے نبی کی شان کیا ہے اور میرے شوہر کا مقام کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تہجد کا وقت ہوا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے آہستہ آہستہ اٹھے اور نرم نرم پیروں سے، نرم نرم قدم مبارک سے چلنے لگے۔ میری آنکھ کھل گئی، جیسے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے شوہر، اپنے محبوب اللہ کے رسول کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے نرم نرم قدموں سے آپ چل رہے ہیں، اتنا آہستہ آپ اٹھ رہے ہیں، ایسا آپ نے کیوں کیا؟
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی، اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے حمیرہ، یہ لقب دیا اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہیں آپ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، کہیں آپ کی نیند نہ ٹوٹ جائے، میرے اس عمل سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ میں یہ اس لیے کہا تھا کہ کہیں میری بیوی کی آنکھ نہ کھلے اور آپ کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ کون ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں؟ یہ سید الاولین ہے، یہ سید الآخرین ہے، یہ سید الملائکہ ہے، یہ سید الانبیاء ہے، جس نبی کو نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، جس نبی کو فرشتوں کا سردار بنا کر، یعنی ہر انسانیت سے، ہر مخلوق سے اعلیٰ اور ارفع بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو مبعوث فرمایا۔ اس کا برتاؤ اور اس کا سلوک یہ اپنی بیوی کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے۔ اور ہمارے معاملات کیا ہیں؟ اپنی بیوی، اپنی زوجہ کے ساتھ ہمارے معاملات دیکھے جائیں تو ذرا سی بات پر ڈانٹنا، ڈپٹنا، ذرا سی ان سے کوتاہی ہو جائے، ان کی عزتوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں، ان کو رسوا کر دیتے ہیں۔ کس کے سامنے کرتے ہیں؟ جو ہمارے ہر ساتھ ہمارے غم میں شریک، ہماری خوشی میں شریک، ہمارے جو ہے کپڑے دھوتی ہے، ہمیں کھانا بنا کر تیار کرتی ہے، ذرا سا اس کی طرف سے نقصان ہو جائے، ذرا سی اس سے کوئی چوک ہو جائے، فوراً جو ہے غصے میں بھڑک جاتے ہیں اور اس کی عزت کا جو ہے جنازہ ہم نکال دیتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ تلاش کریے، پوری زندگی کو دیکھیں گے تو ہر گوشے میں، ہر پہلو میں آپ کو ایک انمول چیز دکھائی دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے ہم یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ کی خلافت کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو آ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک فہرست لگی ہوئی ہے، لسٹ لگی ہوئی ہے، جن میں معذور آدمی، بوڑھے آدمی، کمزور آدمی، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کی خدمت جو کرتے ہیں، جو ان کی خدمت لینا چاہتے ہیں، ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت ہے کہ اس کے آگے کسی نے اپنا نام نہیں لکھوا رکھا ہے، کسی نے اس کی ذمہ داری نہیں لے رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ فہرست کو پڑھا اور دیکھا کہ ہر معذور، ہر آدمی، ہر کمزور کے سامنے کسی نہ کسی کوئی جو ہے ذمہ دار بنا ہوا ہے اور اس نے اپنا نام لکھوا رکھا ہے، تو حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ بوڑھی کی خدمت، کی بوڑھی اماں کی خدمت میں کر لیا کروں گا۔ یہ سوچ کر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اس بوڑھی عورت کے یہاں دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں عمر ہوں اور میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئی کہ خدمت کرنے والا آیا تھا اور آ کر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کون تھا جو آپ کی خدمت کر کے چلا گیا؟ کہا کہ نام میں نے معلوم نہیں کیا اور انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ان کی کوئی شکل، ان کی کوئی صورت کچھ مجھے بتلا دیجیے تاکہ میں پہچان کر لوں۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ وہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ پردہ کر لو، میں اندر چلی جاتی ہوں، اور وہ جو خدمت کرنا ہوتا ہے، باہر سے کنویں سے پانی لانا اور برتن دھونا، جھاڑو لگانا، یہ سب کام کر کے چلا جاتا ہے، نہ مجھے نام کا علم ہے اور نہ میں نے صورت دیکھی ہے۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز سے پہلے آئے
پھر آ کر وہی سوال کیا کہ اماں میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ وہ اندر سے آواز آئی کہ خدمت کرنے والا آیا تھا اور خدمت کر کے چلا گیا۔ اب یہ بھی عمر بن خطاب تھے، یہ بھی اللہ کے دین پر مر مٹنے والے صحابی تھے، یہ بھی اللہ کے نبی کے دیوانے اور عاشق تھے۔ ان کو کہاں سکون ملتا، ان کو کہاں چین ملتا۔ یہ بھی عمر تھا، عمر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، عمر فی الجنہ، عمر تو جنتی ہے۔ عمر نے کہا اچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے اس بوڑھی اماں کے دروازے پر چھپ کر بیٹھ گئے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون شخص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری رات انتظار ایسے ہی کیا۔ جب پوری دنیا، پوری کائنات اور پوری بستی سو گئی، ایک پھٹے چٹے کپڑوں میں، ایک کمبل اوڑھے ہوئے وہ ہستی اور وہ غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ پیروں میں نہ چپل ہے نہ جوتے ہیں، نرم پاؤں سے خدمت کرنے کے لیے چھپے چھپے چلے آ رہے ہیں، اور آ کر جو ہے خدمت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور آ کر سوال کیا من انتا، آپ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا من انتا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں ابو بکر ہوں۔ یہ وقت کا خلیفہ، اللہ کے رسول کا ساتھی، دوست، اپنی جان نچھاور کرنے والا ایسا خلیفہ، ایسا امیر المومنین، پورے ایمان والوں کا امیر، اور اس کا یہ حال کہ رات کے تہائی حصے میں چھپ چھپ کر جو ہے اپنی رعایا کی خیر خواہی کر رہا ہے، اپنے رعایا کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دہل گیا کہ امیر المومنین آپ اور آپ کا یہ حال، اور اس وقت میں آپ جو ہے پوری اماں کی خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا عمر ہاں، میں یہ راز کسی کو بتانا نہیں چاہتا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آپ کے قدم پر پڑی، دیکھا کہ جوتے نہیں، چپل نہیں۔ پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا اے ابو بکر صدیق، آپ کے پاس چپل نہیں ہے یا جوتے نہیں ہیں یا پہن کر نہیں آئے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے میرے یار عمر، میں جوتے چپل اس لیے نہیں پہن کے آیا، کہیں میرے جوتے اور چپل کی آہٹ سے میری رعایا کی آنکھیں کھل جائیں۔ یہ مزدور لوگ ہیں، یہ محنت کر کے مزدوری کر کے آتے ہیں اور تھکے ماندہ ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے، میرے چلنے کی وجہ سے میری رعایا کو تکلیف ہو، اس لیے میں ننگے پیر آیا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ غیروں کی خدمت کرنا، اپنی رعایا کا اتنا دیکھ بھال کرنا۔ آج تو ماں سامنے بیٹھی روتی ہے، آج تو باپ رو رہا ہے لیکن اولاد کا دل نہیں بسنجتا، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے لیکن کوئی ماں کے آنسو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی باپ کا سننے والا نہیں ہے۔ ایک بہن جو ہے اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتی ہے، اپنی جو ہے غم زدہ کہانی سنانا چاہتی ہے، لیکن بھائی ایک بہن کی طرف پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں ابو بکر جو ہے اپنی رعایا کی اتنی خدمت کر رہے ہیں کہ راتوں کے تہائی حصوں میں جا جا کر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے بوڑھی اماں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت قائم کی، ایسی جماعت اس امت کو بنا کر دی کہ رہتی دنیا تک ان کی مثالیں دی جائیں گی۔ صحابہ اکرام ایسی جماعت اللہ کے رسول نے تیار کی جو غیروں کے لیے بھی اپنوں کے لیے بھی اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن اپنے کسی قول سے اور اپنے کسی فعل سے اپنے کسی بھائی کو، کسی غیر کو تکلیف دینا برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اب آپ آئیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ آپ کے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے
بسا اوقات زیادہ تر ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ مدینے کے باہر کہیں سے باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کا پتہ نکال کر آتے ہیں۔ دونوں جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے باہر سب آدمیوں نے اپنے اپنے خیمے لگا رکھے ہیں اور سب آرام کر رہے ہیں۔ ایک خیمے کے سامنے ایک چولہا جل رہا ہے، ایک خیمے کے سامنے چولہا جل رہا ہے اور اس چولہے کے اوپر ایک ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور اس ہانڈی کے اندر پانی ہے اور ماں جو ہے ایک عورت جو ہے اس پانی کو چلا رہی ہے اور اس کے دو بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور پوچھا کہ پورے جو ہے سب لوگ سو رہے ہیں اور آپ یہ عمل کر رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں بیوہ ہوں اور میرے دو بچے یتیم ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہے، بھوک کی شدت ہے، بچے کھانا مانگ رہے ہیں۔ میں نے جو ہے یہ عمل کیا کہ ہانڈی میں پانی رکھا اور جو ہے اس پانی کو چمچ سے چلا رہی ہوں تاکہ میرے بچوں کو تسلی رہے کہ ماں ہمارے لیے کچھ بنا رہی ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ کچھ نہیں بن رہا ہے، بچے اسی انتظار میں سو جائیں اور ان جیسی بیوہ کی اور یتیم بچوں کی رات گزر جائے۔ بس عمر کو یہ سننا تھا، دل پسیج گیا، دل دہل گیا اور فوراً جیسے اس ماں کے الفاظ یہ سنے، اسلم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسلم واپس ہو جاؤ۔ فوراً مدینے کے اندر واپس آئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا اور ایک آٹے کی بوری اور کچھ شہد اور کچھ گھی کا ڈبہ لیا اور اسلم رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ عمر بن خطاب کہتا ہے، اپنے وقت کا خلیفہ، اپنے وقت کا امیر المومنین کہنے لگا، اسلم یہ بوری میری کمر پر لگوا دو، یہ بوری میرے کاندھے پر اٹھواؤ۔ اسلم رضی اللہ عنہ نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ تو امیر المومنین ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں کس کام کے لیے؟ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا، اے اسلم کل قیامت میں اس عمر کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، اسلم کوئی کل قیامت میں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر انسان کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ اس لیے اسلم یہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہی اس بوجھ کو اٹھا کر ان بچوں اور بیوہ عورت کو جو ہے کھلا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا خلیفہ اپنے کاندھے پر آٹے کی بوری لاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، شہد کا ڈبہ، گھی کا ڈبہ لیتے ہیں اور اس بیوہ عورت کے گھر میں خیمے کے اندر دستک دیتے ہیں اور جا کر یہ تمام چیزیں مہیا کر دیتے ہیں۔ اس عورت سے کہتے ہیں کہ سامان ہے، آپ کھانا تیار کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود چولہا جلایا، لکڑیاں گیلی تھی، آپ پھونک مار رہے تھے، بار بار پھونک مارتے اور اس دھوئے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کھانا وہ تیار ہوا، حریرہ سا بن گیا۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین اب تو کھانا تیار ہے، اب چلیے، اب جو ہے انتظار کرنا کیوں ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھوڑا بیٹھیے۔ جب وہ حریرہ وہ حلوہ سا بن کر تیار ہو گیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا اور جو ہے بچوں نے کھا لیا۔ جب بچوں نے کھا لیا، بچے خوشی سے کھیلنے لگے تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے کے بعد راستے میں آپ کے غلام حضرت اسلم نے یہ سوال کیا، اے امیر المومنین جب کھانا تیار ہو چکا تھا تو ہمارا وہاں کوئی کام نہیں تھا، آپ پھر وہاں کیوں انتظار کرتے رہے؟ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا، اے میرے اسلم، اے میرے پیارے، میں جب آیا تھا تو میں نے اس بیوہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، جب میں خیمے میں آیا تھا تو میں نے ان بچوں، یتیم بچوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ جب تک ان بچوں کے چہروں پر میں خوشی نہ دیکھ لوں اس جگہ سے ہٹ جاؤں۔ اور اسلم اب میرے بچوں نے، ان یتیموں نے اور میری بہن بیوہ عورت نے کھانا کھا لیا، خوشی سے کھیل رہے ہیں، اب جو ہے مجھے تسلی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہمارے رہنما
اور ہمارے لیڈر تو ایسے تھے، ہمارے صحابہ تو ایسے تھے، ہمارے رسول تو ایسے تھے، اور وہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کہ آپس میں پیار اور محبت سے ملا کرو، تمہارے چہروں سے خوشی ٹپکے، تمہاری باتوں سے پھول جھڑے، دوسرے کا دل جیتنے والے بنو، ان زبانوں سے آپ مت اگلو، ان زبانوں سے چہر مت اگلو، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی اختلافات بڑھیں گے، ہماری امت اور یہ قوم انتشار میں بدلے گی۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مسلمانوں کو کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، بھائی کا حق ادا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور جس کے اعضاء، اس کے ہاتھ پیر سے جو ہے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک دوسرے کا غم، ایک دوسرے کا درد سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔